السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مارکیٹ میں اور بازار میں جتنے انرجی ڈرنکس چل رہے ہیں ان میں سر فہرست ہیل انرجی ڈرنک ہے، اسی طرح ریڈ بل انرجی ڈرنکس ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ پیے جا رہے ہیں، اور مسلم حلقوں میں، نوجوان حلقوں میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ شکوک اور شبہات ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ وہم میں مبتلا ہیں اور طرح طرح کے ان کے اندر سوال پیدا ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی رہنمائی غلط کر رہے ہیں۔ کوئی حلال بتاتا ہے، کوئی حرام بتاتا ہے، اس بارے میں ان کو صحیح جانکاری دستیاب نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے اس مسئلے کو لے کر دارالعلوم دیوبند سے ایک استفتاء کیا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیا ہے، جو الحمدللہ میرے پاس فتویٰ آ گیا ہے۔ فتویٰ میرے پاس موجود ہے جو ریڈ بل اور انرجی ڈرنکس کے بارے میں اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ ریڈ بل اور جو انرجی ڈرنک ہیں ان کو پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے۔ تو میں نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا تھا کہ آج کل ہیل اور ریڈ بل انرجی ڈرنکس مارکیٹ میں تیزی سے چل رہی ہیں، اور اس کے متعلق بہت زیادہ شکوک اور شبہات پھیل رہے ہیں کہ یہ ڈرنکس پینا صحیح ہے یا غلط۔ تو آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ ہیل اور ریڈ بل انرجی ڈرنک پینا حلال ہے یا حرام۔ اس کا جواب دیا گیا ہے، بسم اللہ تعالیٰ الجواب وباللہ توفیق۔ صورت مسئولہ میں مذکورہ ڈرنکس کے اندر اگر اشربہ محرمہ یا اور کسی ناپاک چیز کی آمیزش یقینی ہو تو اس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔ یعنی اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس میں حرام چیز ملائی ہوئی ہے تب تو بالکل حرام ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو محض شک و شبہ کی وجہ سے اس پر حرام ہونے کا حکم نہ ہوگا۔ البتہ ایسی صورت میں اگر کوئی ذاتی طور پر پینے سے احتراز کرے تو بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس کے نقصانات کو دیکھ کر اس کو پینے سے بچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں کی ہے کہ ایک غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہے اور اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ گوگل پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں، یہ ہنگری جو ملک ہے یہ اس کا پروڈکٹس ہے، تو یہ اسرائیل کا پروڈکٹس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز، اس میں جو چیز قابل مشتبہ ہے، جس چیز کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے وہ کیفین ہوتی ہے۔ کیفین کی مقدار اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کیفین کافی کے اندر بھی ملائی جاتی ہے جو کافی ہم پیتے ہیں۔ تو شراب کے علاوہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں اگر ان کو پینے سے ایک دم نشہ ہو جاتا ہے تب تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اگر اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ جس سے فوراً نشہ ہو جائے تو پھر وہ حرام نہیں ہوتی ہے۔ شراب کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہوتا ہے، لیکن شراب کے علاوہ جو چیزیں نشہ کرتی ہیں، جیسے بہت ساری کھانسی کی دوا آتی ہے، تو اگر کوئی آدمی اس کو اتنا پی لے کہ اس کا نشہ فوراً اس کو چڑھ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو کیفین وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں نشہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پینے سے آدمی کو نشہ نہیں ہوتا، یہ قلیل مقدار میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی ناپاک چیز نہیں ہے، کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے حرام ہونے کا حکم لگایا جا سکے۔ بہت سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں جس میں حرام ہونے کا فتویٰ لگا دیا گیا ہے، حالانکہ حرام ہونے کے لیے پکی دلیل کی ضرورت ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جو قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے قواعد کی روشنی میں اس سے حرمت ثابت ہوتی ہو۔ تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں اگر حرام چیز کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہے، اس کو پی سکتے ہیں۔ البتہ طبی اعتبار سے، میڈیکل لائن کے اعتبار سے اس کے اندر نقصانات بہت زیادہ ہے۔ حاملہ عورت کو بہت نقصان ہے، بچوں کو نقصان ہے، گردوں پر اثر کرتی ہے، شوگر والوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ اپنی جگہ درست ہے، اور اس سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔ نقصان اپنی جگہ ہے، کسی چیز کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔